السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم یا میسر کل عسیر یسر کل عسیر بتیسیر علیک یسیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، آپ کی مجلس تدبر میں خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے مستفید اور مفید ہو کر اٹھائے اور ہم کو سیکھنے اور دعوت دینے والا بنائے۔ اما پارے کی صورتیں چل رہی تھیں۔ اس سے پچھلے ہفتے سورہ انشقاق پوری ہوئی تھی، جس میں آخرت کا ایک منظر، جنت اور دوزخ اور نیک اور برے لوگوں کا انجام اور قرآن کی حقانیت بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے سورہ بروج، اور جیسا کہ اس پورے پارے کا رنگ ہے کہ اس میں تمام مکی صورتیں ہیں، اور اس طرح سے یہ سورہ بروج بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی جنت اور دوزخ یا آخرت کا ذکر ہے، قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے مقام کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اس میں اس سے پہلے دنیا کے عذاب اور اس کی تکلیفوں کی طرف بھی ایک بہت مختلف انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں ہر مسلمان کے لیے، ہر مظلوم کے لیے، ہر داعی کے لیے بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی روشنیاں، اس کے نور منور کر دے اور ہمیں اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، اور قسم ہے گواہ کی اور جس پر گواہی دی جائے گی۔
تباہ و برباد ہو گئے کھائی والے، وہ آگ جو ایندھنوں والی تھی اور وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ اس سے خوب باخبر تھے، اور انہوں نے ان کو صرف اس لیے سزا دی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ پر جو کہ بہت ہی غلبے والا اور قابل تعریف ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا اور ستایا اور پھر توبہ بھی نہیں کی، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یقیناً وہی آغاز کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے آغاز کیا ہے اور وہی دہرائے گا بھی، اور وہی بہت مہربان، معاف کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بزرگ عرش کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر دینے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و سمود کے لشکر، یہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلائے پڑے ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوا، انہیں گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ بلکہ یہ قرآن مجید ہے، بہت ہی معزز پڑھنے والی کتاب ہے جو لوح میں محفوظ ہے۔ اس سورے میں سب سے پہلے جو قسم کھائی گئی ہے وہ آسمان کی، اور آسمان کی بدلتی ہوئی کیفیتوں کی، جو بہت سارے تارے اور سیارے جن کا علم پرانے زمانے سے ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے، جن کی معرفت ایک علم کی حیثیت رکھتی ہے، اور جس کے اتار چڑھاؤ، جن کے نکلنے اور ڈوبنے اور موسموں پہ ان کے تغیرات، ہر چیز کے بارے میں وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو یہ جو آسمان کی سجاوٹ ہے، اور اس میں جو انتظامات ہیں، اور اس میں جو اس فلک میں تیرتے ہوئے جو سیارے ہیں، اور ان کی جو ترتیب اور جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کے جو کام ہیں، وہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور پھر ان کا کوئی مدبر ہے جو ان کی تدبیر کر رہا ہے، اور کوئی ان پر نگراں ہے، اور وہ کسی مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو قسم کھائی گئی ہے وہ خود بہت بڑی قسم ہے، اور وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ساری کائنات بغیر خالق کے یا بغیر مقصد کے نہیں بنی ہے۔ پھر ان کو اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے اگلی آیت آ گئی ہے، قسم ہے وعدے کے دن کی۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں یہ یوں ہی بیکار نہیں ہے، بلکہ ایک وقت مقرر ہے، اور اسی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قسم کھائی گئی ہے شاہد اور مشہود کی۔ یوم موعود کے بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یوم موعود جو ہے وہ قیامت کا ہی دن ہے، لیکن شاہد اور مشہود کون ہے، اس میں بہت سارے امکانات ہیں۔ کون گواہ ہے اور کس بات پر گواہ ہے؟
اس کے بعد شاہد اور مشہود میں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے اس بات کی کہ انہوں نے رسالت پہنچا دی تھی، اور مشہود یہ لوگ جن پر گواہی دی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاہد وہ فرشتے جو بندوں پر متعین ہیں، اور مشہود وہ اعمال جس کی وہ گواہی دیں گے۔ یہ شاہد اور مشہود بہت ساری چیزیں ہیں جو اس چیز کی گواہی دیں گی، بہت ساری چیزیں جو گواہ ہوں گی، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس کی گواہی ہوگی۔ اس پوری زندگی کی گواہی، اس کائنات کی گواہی، بندوں کے اعمال کی گواہی، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ وہ یوم موعود جو ہے، قیامت کا دن جو ہے، وہ دن ہوگا جس میں بندوں کے سارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، تمام مخلوقات سامنے ہوں گی، اور اس میں کون گواہ ہوگا اور کس پر گواہ ہوگا۔ ہر چیز، دلوں کی اور آنکھوں کی ہر چیز، کوئی نہ دلوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہوگی، نہ نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہوگی، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، ہر چیز نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ ہے اس کی تیسری قسم۔ اس آسمان میں جو کائنات ہے اس کی قسم، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت وہاں نظر آتی ہے اس کی قسم، اس کے بعد یوم قیامت کی قسم، اور پھر قیامت کے دن کیوں ہے، وہ شاہد اور مشہود کی قسم، وہ سب کہہ کر کس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ یہ کھائی والے ہلاک و برباد ہوں، لعنت ہو ان پر، بربادی ہو ان کے لیے، یہ جو کھائی والے ہیں۔ پھر وہ کھائی جو تھی اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ گئی۔ وہ کھائی کیا تھی؟ ایندھن بھرے ہوئے آگ تھی، بہت زیادہ اس کے اندر ایندھن بھرا ہوا تھا اور بہت دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اور پھر اگلا وہ مختصر آیات اور مختصر الفاظ میں بہت بڑی منظر کشی چل رہی ہے۔ یہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر بربادی کی بددعا دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ کھائی کھودی تھی اور اس میں ایندھن بھر کر آگ جلائی تھی، اور پھر وہ آس پاس بیٹھے نظارہ کر رہے تھے، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس پر وہ خود گواہ تھے۔ تو یہ آج یہ یہاں گواہ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے اوپر بھی گواہ اور ان کی بھی گواہی دی جائے گی۔ تو یہ شاہد و مشہود جو ہیں یہ بھی موجود ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ آج مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس پر یہ شاہد ہے۔ یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیا جرم تھا ان لوگوں کا؟ اگلی آیت میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ کوئی جرم نہیں تھا، جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے بتایا گیا کہ وہ کس پر ایمان لائے تھے؟ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اس کی صفات دیکھیے، العزیز، جو بہت زیادہ طاقت اور غلبے والا ہے، وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جب جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، اور اس کے بندوں کو یہ کھائی میں آگ جلا کر اور اس میں جلا رہے ہیں، یہ بالکل بے خبر ہے اس کی پکڑ سے، جو عزیز ہے اور جو حمید ہے، جو قابل تعریف ہے، جو بہت اچھا ہے۔ اور ایسا ہی اتنا ہی نہیں کہ وہ طاقت والا بھی ہے اور وہ محمود بھی ہے، اتنا ہی نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی تمام بادشاہت اس کے لیے ہے۔ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی تعریف، اس کے اختیارات، وہ سب دیکھیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ وہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس رب پر ایمان لانے والوں کو یہ اس طرح سے ستا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے
کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ نہیں، وہ تو گواہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تو حمید ہے، قابل تعریف ہے، وہ ظلم نہیں برداشت کر سکتا، وہ لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ان سے انتقام نہیں لے سکتا تھا؟ نہیں، زمین و آسمان کی بادشاہت تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جب جو چاہے کر سکتا ہے، سارا زور و غلبہ اس کے لیے ہے۔ تو پھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، جو قسم کھائی گئی تھی شروع ہی میں، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس دن کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے یہ سب کچھ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ میں، جو مکی سورہ ہے اور جو مکہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، اور ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم جس سے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے وہ بہت کٹھن ہے اور وہ بہت قربانی چاہتا ہے، اور تم پہلے نہیں ہو جنہوں نے اس راستے پر قدم رکھا ہے، تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، اسی راہ گزر سے ہو کر گزرے ہیں، اور تم سے زیادہ تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے۔ اور یہ اصحاب الاخدود کی کہانی یہ نئی نہیں تھی، یہ معروف تھی ان لوگوں کے، وہ لوگ اچھی طرح سے اس کو جانتے تھے۔ اور وہاں پر 3 واقعات، ایک ملک یمن کے اخدود والی کہانی، ایک ملک فارس کی اخدود والی کہانی، ایک ملک شام کے اخدود والی کہانی، یہ تینوں کہانیاں وہاں اچھی طرح معروف تھی۔ یہ 3 واقعات ان لوگوں کے ہاں اچھی طرح سے مشہور تھے، اور یہاں پہ کون سا مراد ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن اس میں ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں ایک واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب عیسائیت ابھی اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو مومن تھے وہ عیسائی ہی تھے جو اس پر ایمان لائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ عیسائی لوگ تھے، اور جو وہاں حکومت تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ اور ایک لمبی حدیث ہے جادوگر کا اور کاہن کا تذکرہ ہے، اور ایک لڑکے کا تذکرہ ہے اس میں، اور کس طرح سے وہ راہب کے ہاں جاتا تھا اور اس سے سیکھتا تھا، اور اس کے بعد پھر ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس سے بھی سیکھتا تھا، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ لیکن یہاں کہیں بھی مفسرین نے یہ وہ نہیں کیا ہے، مطلب حدیث میں کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ واقعہ وہی ہے جو ترمذی میں بیان ہوا ہے، وہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہاں کوئی واقعہ نہیں بیان، اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ کہانی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ کہانی بار بار دہرائی گئی ہے، ظلم ایمان سے روکنے کے لیے لوگوں کو، کہ کھائی کھودی گئی، اس میں لکڑیاں بھری گئیں، اور اس میں اہل ایمان کو بیٹھا دیا گیا اور آگ لگا دی گئی، یا دوسری شکل یہ کہ اس میں خوب اچھی طرح سے آگ بھڑکائی گئی، جب اس کھائی میں اچھی طرح سے آگ جلنے لگی تو پھر اہل ایمان کو اس میں ڈھکیلتے گئے کہ کر کے، اور تمام اہل ایمان کو اس میں ڈھکیل دیا اس آگ میں۔ اور یہ سب کچھ بیٹھ کر کھائی کے کنارے نظارہ دیکھا ان لوگوں نے، کتنے سنگ دل تھے، کتنے غافل تھے، اور وہ اللہ ہر چیز سے غافل تھے، نہ ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ تھا، نہ وہ اپنے خالق کو جانتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے بات آ رہی ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا اور ستایا ہے اور پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور جہنم کا عذاب ہے، دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ دوزخ تو خود دہکتی ہوئی آگ ہے، تو پھر آگے مزید تاکید کی گئی ہے کہ دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ دوزخ یہ ایک الگ بہت بڑا عذاب ہے، یہ صرف دہکتی ہوئی آگ نہیں، بہت کچھ ہے۔ اور دہکتی ہوئی آگ، اس میں تاکید ہے اس بات کی کہ تم نے اگر کسی کو آگ میں ڈالا
تو وہ چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی سزا ختم ہو گئی، پھر تو وہ جنتی ہو گیا۔ لیکن تم لوگ جس آگ میں ڈالے جاؤ گے وہ آگ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی، چاہے۔ اور پھر یہاں مومنین اور مومنات دونوں کا لفظ آیا کہ وہ مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر ان کو ستایا جا رہا ہے تو ان کے لیے یہاں ایک مرہم ہے، ایک پھایا ہے، ایک تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بار آگ میں جھونکے جاتے ہیں، وہ جنت میں کھڑکی کھل جاتی ہے ان کے لیے، لیکن جن لوگوں نے جھونکا ہے ان کا کیا حشر ہوگا وہ دیکھو۔ یہی وقت تو مکہ میں بھی چل رہا تھا۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے کہ فاتن کون تھے اور مفتون کون تھے؟ ایک فاتن تھا امیہ بن خلف، جو حضرت بلال ابن رباح کے لیے فتنہ بنا ہوا تھا۔ ایک تھا صفوان ابن امیہ، جو ابو فقیہہ کے لیے آزمائش تھا۔ ایک تھی ام انمار، جو حضرت خباب ابن الارض کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اور ابی حذیفہ کے غلام تھے یہ عمار ابن یاسر اور یاسر، اور اس نے ان کو پر ابو جہل کو آزمائش بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک دن میں نہیں جلایا تھا، جو روز جلا رہے تھے، جو روز ستاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے تسلی آئی تھی کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ آزمائش ختم ہوگی، ضرور ختم ہوگی۔ تم لوگ یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ بندوں پر ظلم نہیں برداشت کر سکتا، نہ جو بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ وہ لا علم نہیں ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، لیکن صرف ایک امتحان چل رہا ہے جس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ جتنا بڑا تم لوگوں کو انعام ملنے والا ہے اس کے سامنے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنی بڑی ان لوگوں کو سزا ملنے والی ہے اس کے سامنے ان کی یہ سزائیں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو تسلی دی گئی ہے۔ اور بہت سارے ظالم تھے جو اہل ایمان کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اور کچھ چند اہل ایمان ایسے بھی تھے جو اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، ان کے بھی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ حارث ابن ربیعہ ابن الاسود کا نام آتا ہے، ابو قیس ابن الولید ابن المغیرہ کا نام آتا ہے، علی ابن امیہ ابن خلف کا نام آتا ہے، عاصی ابن منبہ ابن حجاج کا نام آتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ایمان لائے لیکن آزمائش برداشت نہیں کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے تھے، جو اس فتنے اور اس ظلم سے کس کو سہ نہیں سکے تھے۔ کبھی بھی انسان یہ آرزو نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم اس کو برداشت کر لیں گے، یا ہم وہاں ہوں گے تو ہم صبر کر لیں گے، اور اس تھوڑے سے صبر کے بدلے کتنی بڑی جنت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اگر ہم وہاں ہوتے تو۔ نہیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ آزمائش کتنی بڑی ہے اور آپ کا تحمل کتنا بڑا ہے، اور فتنے میں پڑنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے یا نہیں، بلکہ دعا مانگنا چاہیے۔ آزمائشوں پڑھنے کی دعا نہیں مانگنا چاہیے، پہلے سے ہی آزمائشوں سے بچنے کی دعا مانگنا چاہیے، اور اپنے لیے استقامت کی دعا مانگنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور اپنی طرف سے رحمت اور مہربانی نازل فرما، تو دینے والا ہے، انک انت الوہاب، تو دینے والا ہے، بہت بہت دینے والا ہے، تو عطا کر، ہمیں رحمت عطا کر، اور تو نے جس ہدایت پر ہم کو جو ہدایت نے ہمیں عطا کی اس پر استقامت عطا کر، اس سے ہمیں گمراہی اور کجروی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور ایک دعا ہم کو یہ بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، دلوں کا الٹنا پلٹنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے دلوں کو دین پر، حق پر، اطاعت پر، فرمانبرداری پر، بندگی پر جما دے، ہمارے دل کبھی اس پر ایمان سے پلٹے نہ، ہم اس پر ثابت قدم رہیں۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ، ہماری یہ آزمائش دین کے سلسلے میں نہ ہو، ہمارا دین محفوظ رہے۔ تو ایک طرف سے ان لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں، مصیبت میں، ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے،
اور پھر صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو لوگ مومنوں کو ستا رہے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، بیچ میں ایک جملہ اور ہے، وہ جملہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، یعنی توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اتنے ظلم کے بعد، اور اتنے تمرد اور اتنے گناہوں کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے۔ یہاں اہل مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ابھی اپنی غفلت میں ہو تو اپنا انجام دیکھو، کہ ان کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے جو کیا تھا وہ تم کر رہے ہو، اور ان کے ساتھ جو ہونے والا تمہارے ساتھ بھی ہونے والا، لیکن وہ لوگ گزر چکے ہیں، ان کی مہلت اب ختم ہو گئی، تم لوگ ابھی یہیں ہو، تمہارے پاس مہلت ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ کسی نے کیا ہو جس کے لیے عذاب جہنم اور عذاب الحریق کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جس نے اپنا نام تواب رکھا ہے اور رحیم رکھا ہے، وہ پھر دعوت دے رہا ہے کہ یہ عذاب اس وقت ہوگا اگر توبہ نہیں کی، لیکن اگر ابھی بھی رجوع کر لیں اپنی حرکتوں سے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ بھی نہیں کی، یعنی فتنہ ایک چیز ہے، ظلم ایک چیز ہے، لیکن اس پر استمرار، کفر ہی پر استمرار کرتے رہنا، باقی رہنا اور مر جانا، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا یہ طریقہ، یہ اسلوب رہا ہے کہ جب دوزخ کی بات ہوتی ہے تو پھر جنت کی بات آتی ہے، جب کافروں کی بات آتی ہے تو پھر مومنوں کی بات آتی ہے۔ یہاں عذاب جہنم اور عذاب الحریق کی بات آئی ہے تو آگے پھر نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو، اگر تم ایمان لے آئے تو بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں وہ لوگ بھی اپنے کان کھڑے کریں اور غور سے سنیں جو صرف ایمان کو کافی سمجھتے ہیں، اور جو اپنے ایمان کے اسلام کے کھمبے بھی پورے نہیں کر رہے ہیں، نماز سے غفلت، زکوٰۃ میں کوتاہی، اور اسلام کے یہ ستون مکمل نہیں کرنا ہے۔ پھر اسلام کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہوگی، پھر اس عمارت کی تعمیر ہوگی، پھر اس عمارت کی سجاوٹ و بناوٹ ہوگی، پھر اس میں فرنیچر اور پردے چاہیے، صرف بنیادیں تھوڑی کافی ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو بنیادیں بھی مکمل نہیں ہیں۔ تو پہلے ایمان کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ عمل صالح بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام بھی کیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آج یہ ستا کر تم لوگوں کے اوپر، تم لوگوں کو مار ڈالیں اور سمجھے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں، نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو چند روزہ امتحان ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، قیامت کے دن جو دوزخ سے کھینچ دیا گیا ہو، گھسیٹ کر ہٹا دیا جائے، کسی طرح بچا لیا جائے اور دوزخ میں اس کو جگہ مل جائے، یہ کامیابی ہے، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ ذالک الفوز الکبیر، یہ قرآن پاک میں اسی جگہ پر آیا ہے جہاں ان لوگوں کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ تم لوگوں کو کتنا بھی ستاتے ہیں، تمہارے لیے سامنے بہت بڑی کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ اور پھر ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے تنبیہ ہے۔ کیا ہے؟ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے تمہارے رب کی پکڑ، لیکن وہ تمہاری رسی ڈھیلی کر رہا ہے۔ بے شک وہی شروعات کرتا ہے اور وہی دوبارہ بناتا ہے، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے، اور اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو پھر صرف اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے رجوع کرو، ایمان لے آؤ، تو وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ودود،
یہ جو مسلمان اہل ایمان جو ستائے جا رہے تھے ان کے لیے کتنا بڑا مرہم اور کیسا پھایا تھا، یہ کیسی تسلی تھی یہ کہ تمہارا رب بہت محبت کرنے والا ہے، ودود ہے۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے آتا ہے رعوف، مطلب کہ وہ بہت مہربان، ایک الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، رعوف اس مہربانی میں شفقت بھی شامل ہے، ودود اس میں ساتھ ساتھ محبت بھی شامل ہے، شفقت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس میں محبت بھی شامل ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور وہ بہت بڑے عرش، عظیم عرش کا مالک ہے، عرش المجید کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کی بادشاہت ہے، تو اس کا عرش بہت بڑے عرش کا مالک ہے، اور اس کی قدرت کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ کے ایک دوسرے واقعے جس سے لوگ اچھی طرح متعارف تھے، تاریخ کا پورا واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے ان لشکر والوں کی بات سنی، ان کا واقعہ بیان سنا ہے تم نے؟ لشکر والوں کا کون سے لشکر؟ بہت بڑے بڑے لشکر تھے، وہ فرعون کا لشکر تھا اور وہ قوم ثمود کا لشکر تھا۔ تم نے سنی ہے ان کی کہانی تاریخ میں؟ وہ کتنے سرکش تھے، وہ کتنے ظالم تھے، کہاں ہیں آج؟ کہاں ہیں ان کے محلات، کہاں ہیں ان کے قصر، کہاں ہیں وہ بستیاں جو انہوں نے پہاڑ تراش کر بنائی تھی، اور کہاں ہیں وہ محل جو دریائے نیل پر آباد تعمیر کیے گئے تھے، کہاں ہیں وہ ساری چیزیں، کہاں ہیں جو جنتیں انہوں نے بنائی تھی اور جو حکومتیں انہوں نے سجائی تھی، اور کہاں ہیں وہ لال لشکر جو ان کے سامنے جی حضوری کرتے تھے، کہاں ہے وہ سب؟ کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ نہیں، بالکل خاموشی ہے، کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے، کوئی تعریف بھی نہیں ہے۔ وہ قصہ پاری نہ ہو گئے، تم لوگ بھی ہو جاؤ گے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ جھٹلانے کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر جو ہیں یہ آج ایک نشے میں ہیں۔ وہ نشہ کس چیز کا ہے؟ جھٹلانے کا۔ دل بند کر لیے ہیں، کان بند کر لیے ہیں، آنکھیں بند کر لیے ہیں، صرف ایک ہی چیز ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ جھٹلانا ہے، جھٹلانا ہے، قبول نہیں کرنا ہے، بات نہیں ماننا ہے۔ وہ اپنی اسی غفلت، اسی مدہوشی میں گم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کا نگراں ہے، ان کو پیچھے سے ان کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے، ان کی ہر چیز سے باخبر ہے، اور جب چاہے جب ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اور جس چیز کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہ آگے اس کی تعریف ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کی صفت بتائی ہے، العرش المجید، اور یہاں اپنے قرآن پاک کی تعریف کی ہے، قرآن مجید۔ یہ قرآن بہت عظیم، بہت ہی عظمت والا ہے۔ کیوں؟ یہ تختیوں میں محفوظ ہے، یعنی نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی ایک تو یہ بگاڑ سے محفوظ ہے، کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ اس سے بھی محفوظ ہے کہ کوئی ناپاک ہاتھ، کوئی ناپاک دل اس کو نہیں چھو سکتا۔ جب تک کہ جسم پاک نہ ہو، دل پاک نہ ہو، گناہوں سے خالی نہ ہو، تو اس کا نور اس میں نہیں اتر سکتا۔ یہ کتاب بہت محفوظ ہے بگاڑ سے، اور محفوظ کر دی گئی ہے ظالموں کے ہاتھوں سے، اور یہ نافرمان، گنہگار اور سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے یہ نہیں جا سکتے، محفوظ ہے یہ نہیں جائے گے وہاں پہ، یعنی اس کی عظمت اور اس کے مقام کا اندازہ کریے۔ اور صرف کافروں کے لیے نہیں، اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ہم بچے ہوئے وقت میں سے اور فرصت کے وقت میں سے، اور جب موقع ملے گا تب ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور تب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور تب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو حاشا و کلا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کتاب محفوظ ہے، مصون ہے، یہ اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور اس کو بند کر کر رکھا گیا ہے۔
جب کوئی شوق سے، توجہ سے، اپنے بہترین وقت میں سے، اپنے پوری رغبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا تو ہی یہ اس کو حاصل کر سکے گا، ورنہ اس کو حاصل کرنا ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش اور جدوجہد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی شایان شان اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، ہم اس کو اپنا پورا وقت، پوری توجہ، پوری دلچسپی، پورا شوق ہم اس کو دیں، ہم اس کو شوق سے پڑھیں، شوق سے سنیں، شوق سے سمجھیں، شوق سے اس پر عمل کریں، اور اس راستے میں، اور یہ سمجھیں کہ اس کی دعوت و تبلیغ اب ہمارے ذمہ ہے، اور اس راستے میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو ہم سمجھ لیں کہ ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، ہم سے پچھلے کے لوگوں نے اسی دین پر ایمان لانے کے لیے اور اسی دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے بہت مصیبتیں اور بہت مشقتیں اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور یہ آگ کی کھائیوں میں یہ جلائے گئے ہیں، تو ہم نے تبھی کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ یہ راستہ بہت آسان نہیں ہے، ہم کو غفلت میں رکھا جاتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے، اور کچھ کرنا ہے کہہ کے ہم سب کچھ اس دنیا کے لیے کرنے لگتے ہیں، اپنی ساری صلاحیت، سارا وقت، ساری دولت، ساری محنت سب ہم اس دنیا کے لیے صرف کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت غفلت کی بات ہے۔ ہم کو دنیا میں رہنا ہے لیکن آخرت کی فکر کرنا ہے، اور دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نقصان آئے تو وہ بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ تکلیف و پریشانی، وہ نقصان ہم کو آخرت میں دیکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے بچائے اور ہم لوگ کو فوز کبیر، بہت بڑی کامیابی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین المرابطین المستضعفین فی غزہ، اللہم انزل علیہم الدفء والسکینہ، اللہم انصرهم، اللہم ثبت اقدامهم، اللہم زلزل عدوهم، اللہم آمین دمرهم شر مدمر، آمین اللہم علیک بهم فإنهم لا يعجزون، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔